السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جہاں معاشرتی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا اور ہر عمر کے مطابق زندگی کے آداب سکھائے، بچوں کے لیے کیا آداب، بڑوں کے لیے کیا آداب، جوانوں کے لیے کیا، بزرگوں کے لیے کیا، چنانچہ سیرت طیبہ کو قدم بقدم سمجھنے کے لیے عمر کے تقاضوں کے مطابق یہ گزشتہ کئی جمعوں سے الحمدللہ سیرت طیبہ کا یہ ذکر چل رہا ہے۔ آج کی نشست میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج نئی نسل کو چوتھے پارے کا آخری رکوع یہ بہت پڑھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چوتھا پارہ آخری رکوع، ابھی اسی کی میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو انہیں معلوم ہو کہ کن عورتوں سے وہ شادی کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے، ایک یہ معلوم ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا اس آیت میں۔ نمبر 2، کس سے پردہ کرنا شرعی طور پر واجب ہے، کس سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے، یعنی کون مرد کس عورت کا محرم بن سکتا ہے، کس کا محرم نہیں بن سکتا۔ یہ آج نوجوان بچے اور بچوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ عمرے اور حج پہ سفر کرنے جاتے ہیں تو محرم کون شخص ہو سکتا ہے۔ شرعی طور پر تو یہ پابندی ہے کہ عمرے اور حج کے لیے اور طویل سفر میں بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے۔ سعودی حکومت نے اجازت دے دی کہ عورت حج اور عمرے کا سفر کر سکتی ہے بغیر محرم کے، تو قانونی طور پر، سعودی قانون کے طور پر تو یہ اجازت ہو گئی، لیکن شرعی طور پر ابھی بھی وہ ممانعت اپنی جگہ موجود ہے۔ بعض حضرات ایک ذہن میں سوال لاتے ہیں کہ وہ تو قرآن و سنت کے مطابق اپنی حکومت کو چلاتے ہیں، پھر یہ غیر شرعی حکم کیوں دیا گیا؟ یہ ایک سوال بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس کا جواب واضح الفاظ میں۔ دراصل سعودی حکومت کا جو اپنا مسلک ہے، جس فقہ پر وہ عمل کرتے ہیں، وہ فقہ حنبلی ہے، فقہ حنبلی اور فقہ شافعی۔ ہم یہاں پاکستان میں فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ فقہ حنبلی اور فقہ شافعی میں بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا جائز ہے، بہت واضح بات ہے۔ لہذا اگر انہوں نے اپنے ملک کا قانون بنایا ہے تو وہ ان کے مطابق غیر شرعی نہیں ہے۔ دلائل کا اختلاف، اس لیے اس بات کو بھی بہت واضح کر لینا چاہیے کہ سعودی حکومت نے جو قانون بنایا وہ خلاف شرع نہیں ہے، وہ شریعت کے مطابق، لیکن فقہ حنبلی اور فقہ شافعی کے مطابق وہاں اجازت ہے باقاعدہ۔ احناف کے ہاں بغیر محرم کے اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اب بھی حج کے سفر کے اندر جو حضرات تشریف لے جاتے ہیں وہاں حالات دیکھتے ہیں، ہوٹلوں کی تنہائی، سفر کی تنہائی، فلاں کا
آج بھی مسائل حج کے عمرے کے سفر میں بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں پردے کا احترام اور محرم نہ ہونے کی وجہ سے، آج بھی پیش آ رہے ہیں۔ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، لہذا آج اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کن خواتین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا، کن سے شادی کر سکتے۔ تین باتیں، تین چیزیں ایک اس آیت سے حل ہوں گی۔ سورہ نساء ہے اور اس کا آخری چوتھے پارے کا آخری رکوع، آخری آیت۔ ابھی وہ ایک ایک کر کے آیت عرض کر کے ایک ایک لفظ پر بات عرض کروں گا کہ کون سا رشتہ کہاں مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 12 محرمات کا ذکر کیا، محرمات جن سے کبھی بندہ شادی نہیں کر سکتا، اور ایک رشتہ اللہ نے آخر میں ایسا عرض کیا جس سے انسان ابھی تو شادی نہیں کر سکتا، یعنی سالی، جس سے ابھی تو شادی، یعنی بیوی کی بہن ابھی تو شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کی سالی سے شادی کر سکتا ہے، اپنی سالی سے، بیوی کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی اس آیت میں بتایا۔ تو جس سے زندگی میں کبھی بھی شادی کر سکتا ہو اس سے پردہ کرنا ہوگا، اس سے اب بھی پردہ کرنا ہوگا، یہ ہمیں دین نے سکھایا۔ اور آج بس اوقات جس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو ایسی صورت کے اندر جو انسان کسی عورت سے کبھی شادی نہ کرے تو تین باتیں سمجھ میں آئیں گی اس آیت سے۔ نمبر 1، کن خواتین سے پردہ ہے، کن سے نہیں، قرآن کے مطابق، اس میں فقہ کا کوئی دخل نہیں، قرآن کے مطابق۔ نمبر 2، کن سے شادی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، کن کو سفر میں محرم کے طور پر جا سکتا ہے۔ یہ تین باتیں اس ایک آیت سے معلوم ہوں گی، اور بھرپور کوشش ہوگی کہ آسان کر کے اس کو بیان کروں۔ نمبر 1، اور میں نے بتایا آج نوجوان بچے بچیوں کو بتانا بہت ضروری ہو گیا، بہت ضروری ہو گیا، اس کی وجہ سے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ نمبر 1، حرمت علیکم امہاتکم، نمبر 1، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی، حقیقی ماں ہو یا رضاعی ماں، دودھ پلانے والی ماں۔ حرمت علیکم امہاتکم، نمبر 1۔ نمبر 2، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ قرآن مجید دے دیجیے بغیر ترجمے کا، آپ دے دیجیے تاکہ کوئی رہ نہ جائے کوئی پوائنٹ۔ زبانی بتاؤں گا تو ایک آدھ درمیان میں رہنے کا امکان ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اب ترتیب میں آسانی رہے گی، مجھے کوئی رہے گا نہیں انشاءاللہ رشتہ اس میں سے۔ تو یہ سورہ نساء ہے اور چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، بس ایک آیت۔ نمبر 1، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام قرار دے دی گئی، رضاعی ماں ہو یا حقیقی ماں ہو۔ نمبر 2، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہے۔ اب تینوں مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ جن سے شادی کرنا منع ہے ان سے پردہ بھی نہیں، ان سے پردہ نہیں، اور جن سے شادی کرنا حرام ہے ان کو آپ بطور محرم کے آپ ساتھ جا سکتے ہیں سفر، لہٰذا ماں اور بہن کا یہ محرم ہوگا سفر میں۔ تو نمبر 1، امہاتکم، مائیں۔ نمبر 2، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ نمبر 3، واخواتکم، تمہاری بہنیں، بہن حقیقی، رضاعی، اس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، پردہ بھی نہیں۔ نمبر 4، وعماتکم، اس لفظ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عماتکم یہ جمع ہے عمتن کی، اور عمتن کہتے ہیں پھوپھی کو۔ عربی میں عمتن تائی کو بھی کہتے ہیں، چچی کو بھی کہتے ہیں، پھوپھی کو بھی کہتے ہیں۔ میں تینوں کو واضح کر دوں ذرا، تائی کو، چچی کو، پھوپھی کو۔
تینوں کو عامۃ عربی میں کہتے ہیں، لیکن یہاں صرف اور صرف پھوپھی مراد ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ میں ذرا واضح کر دوں کہ چچی کون؟ باپ کے بھائی کی بیوی، چھوٹا بھائی ہو تو چچی اور بڑا بھائی ہو تو تائی، اور پھوپھی کون ہوتی ہے؟ باپ کی حقیقی بہن۔ اب اس آیت کے اندر صرف پھوپھی مراد ہے، بہت واضح الفاظ۔ چچی اور تائی اس عامتن کے اندر داخل نہیں ہے، اگرچہ عربی میں ان کو کہتے ہیں۔ لہذا تائی اور چچی غیر محرم ہے، غیر محرم، ان سے پردہ بھی کرنا ہوگا، اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر مقدس رشتے ہیں، لیکن یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس سے شادی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید۔ تو نمبر 4 عماتکم، عماتن سے مراد پھوپھی، باپ کی حقیقی بہن، اس سے شادی کرنا حرام۔ اور چچی اور تائی یہ دونوں یعنی باپ کے بھائی کی بیوی یہ غیر محرم، اس سے پردہ کرنا ہوگا، اس سے زندگی میں کبھی بھی شادی کر سکتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں مقدس رشتے۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 وخالاتکم، خالہ، عربی زبان میں خالہ کو بھی خالہ کہتے ہیں اور ممانی کو بھی خالہ کہتے ہیں عربی میں، اس کے لیے الگ لفظ نہیں ہے۔ خالہ کون ہوتی ہے؟ ماں کی حقیقی بہن، یہ خالہ ہے، یہی قرآن میں مراد ہے۔ اور ممانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے بھائی کی بیوی، ماں کا بھائی ماموں اور اس کی بیوی ممانی، بالکل غیر عورت، اجنبی، غیر محرم، اسے شادی کبھی بھی کر سکتا ہے زندگی کے مرحلے میں، اس لیے پردہ کرنا ہوگا۔ قرآن مجید، میں بار بار عرض کروں گا، اس میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں۔ ماں 1، بیٹی 2، بہنیں 3، عماتن پھوپھیاں 4 اور خالاتکم 5۔ نمبر 6 وبنات الاخ، حقیقی بھائی کی بیٹی، بنات الاخ حقیقی بھائی کی بیٹی یعنی بھانجی، بھتیجی، حقیقی بھائی کی بیٹی بھتیجی، محرم، کبھی شادی نہیں کر سکتا بندہ اس سے، بھائی کی بیٹی سے، اس لیے محرم، پردہ بھی نہیں۔ میں نے کہا نا 2 چیزیں ساتھ ساتھ تینوں سمجھتے جائیے گا، جو محرم ہوگا اس سے پردہ بھی نہیں، اس سے شادی بھی نہیں، اور اس کا بطور محرم کے بھی وہ ہے۔ 6 ہو گئے بنات الاخ۔ نمبر 7 بنات الاخت، بنات الاخت بہن کی بیٹیاں، محرم، حقیقی بہن کی بیٹی محرم، اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتا بہن کی بیٹی سے، لہذا اسے پردہ بھی نہیں بہن کی بیٹی سے۔ 7 ہو گئی۔ نمبر 8 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ تمہارے لیے حرام، وہ بھی ان سے بھی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ 8 ہو گئے۔ نمبر 9 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، أَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضاعی بہنیں، جس ماں کا دودھ پیا اس کی بیٹیاں، وہ بھی حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، لہذا ان سے بھی پردہ نہیں۔ جب ضرورت پیش آ جائے، قرآن مجید میں 4 پارے کا کہ آخری آیت، آخری رکوع، بس صرف ترجمہ پڑھ لیجیے، باتیں واضح ہو جائیں گی۔ میں نے بتایا نوجوان بچے اور بچیوں کو بہت بتانے کی ضرورت۔ 9 ہو گئے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ۔ نمبر 10 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، عام طور پر ہم اس کو ساس کہتے ہیں، لیکن اردو میں آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ساس اس کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ بیوی کی ماں یہ کہلاتی ہے خوش دامن۔ میں ان رشتوں کو تھوڑا سا واضح کر دوں، جو شوہر کی ماں ہے
وہ بیوی کی ساس، اردو میں شوہر کی ماں بیوی کی ساس، شوہر کا باپ بیوی کا سسر، یہ دو رشتے الگ ہو گئے۔ بیوی کا جو باپ ہے نا وہ خسر، سسر نہیں، خسر خاص سین رہا، اور جو بیوی کی ماں ہے وہ شوہر کے لیے خوش دامن، ساس نہیں، خوش دامن۔ اب میں ترجمہ کروں گا۔ امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں، لہذا تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، بیوی کی ماں وہ بھی حرام ہو گئی، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے بیوی کی ماں سے پردہ بھی نہیں، بیوی کی ماں سے پردہ بھی نہیں۔ کتنے ہو گئے جناب؟ 10۔ نمبر 11، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ ترجمہ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم تمہاری وہ ربیبیں، ربیبات جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، اللاتي دخلتم بهن جن سے تم ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو۔ اس آیت کے حصے کو ذرا سمجھنا ہوگا، بہت آسان، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے یہ چیز۔ ایک میاں بیوی، ان کے بچے بچیاں، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس لڑکی نے شادی کر لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ رشتے موجود تھے، یہ والے، یہ اس آیت کے مطابق۔ تو سابقہ شوہر کی جو بیٹیاں ہیں نا، وہ اب نئے شوہر کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ میں پھر آسان الفاظ کروں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ ایک عورت میاں بیوی، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی بچیاں ہیں، ماں نے ایک اور شادی کر لی، بعد میں وہ بچیاں اب نئے شوہر کے گھر میں آ گئی، لیکن یہ اس کے لیے حرام ہے، محرم، پردہ بھی نہیں۔ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ربیبہ تھی، جس خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ایک ہی تو کنواری تھی جن سے شادی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، باقی تو سب یا مطلقہ یا بیوہ۔ 11 ازواج مطہرات میں سے ایک کنواری تھی بس، باقی سب مطلقہ یا بیوہ تھی، 10 کی 10۔ ظاہر ان کے ساتھ بچے بھی تھے، کسی کے ساتھ بچے بھی تھے، تو وہ جو بچیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہلائیں گی؟ ربیبہ، اس کو کہتے ہیں ربیبہ، گزشتہ شوہر کی بیٹی، ربیبہ، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی پردہ۔ اب یہ ہو گئے کل 11۔ نمبر 12 آخری، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کی، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وہ بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ حقیقی بیٹے کی بیوی، آسان سا لفظ بہو، آسان سا لفظ بہو۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہو ہیں، اس بندے کے لیے بہو حرام ہے ساری زندگی کے لیے، اس لیے بہو سے پردہ بھی نہیں، بہو سے پردہ نہیں، بہو کے لیے محرم بھی، بہو جا سکتی ہے شادی وغیرہ کہیں سفر میں جا سکتی ہے، حج عمرے میں جا سکتی ہے۔ یہ ہو گئے کل 12 رشتے، میں آسان کر کے ان کو دہراتا ہوں۔ پھر آخر میں نمبر 13 جو محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، وہ ہے ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا زمانہ جاہلیت میں، وہ کچھ نہیں، اب نہیں، اب 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے ایک نکاح میں۔ لہذا اس آیت سے سالی ابھی تو حرام ہے، بیوی کی بہن ابھی تو حرام ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر اس میں طلاق ہو جاتی ہے یا یہ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی بہن سے شادی کرنا جائز، اور جس سے کسی بھی زندگی میں شادی کر سکتا ہو کسی وقت میں بھی، وہ کبھی محرم نہیں بنے گی، محرم وہ جس سے کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ بس یہ آیت ان اللہ کان غفور الرحیم آیت مکمل ہو گئی۔ میں نے اس لیے بڑے آرام سے
کیونکہ نہ تو ہمارے مدارس میں اس موضوع پر بات ہو پاتی ہے، نہ سکولوں میں اساتذہ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ معلمات کبھی ان موضوعات پر بات کر سکتی ہیں۔ ایک جمعہ رہ جاتا ہے کہ جس میں ان باتوں کو، بہت اہم بات، کن عورتوں سے پردہ کرنا ضروری ہے، کن سے نہیں۔ پھر اگر کوئی رشتہ دہن میں آ جائے تو سوال جواب کی نشست بعد میں ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی صاحب پوچھ لیجیے، اور جب آپ کو ضرورت پیش آ جائے نوجوان نسل کو بتانے کے لیے تو سورہ نساء آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت، بس صرف اس کی ترجمہ پڑھا دیجئے، تلاوت کر کے ترجمہ پڑھا دیجئے، نئی نسل کو بٹھا کے ایک دفعہ پیغام تو پہنچ جائے نا ان تک کہ کن سے پردہ ہے، کن سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر شوہر کا بھائی چھوٹا ہو تو اس کو دیور کہتے ہیں، بڑا ہو تو اس کو جیٹھ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر گھروں میں جہاں خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں دیور اور جیٹھ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جیٹھ اور دیور یعنی شوہر کے بھائیوں کو عربی میں کہتے ہیں حمل، ہا میم واو، ہا میم واو، حمل عربی میں دیور اور جیٹھ دونوں شوہر کے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بہت مستند حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیور سے بھی پردہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا جملہ بہت عجیب و غریب جملہ ہے جو میں بولنے لگا ہوں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور سے بھی پردہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا الحم الموت، الحم الموت، دیور تو موت ہے۔ انہی سے زیادہ اور کیا سخت جواب ہوگا، اور کیا سخت جواب ہوگا؟ الحم الموت، کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں، کسی فقہ کا اختلاف نہیں ہے، دیور موت ہے، یعنی اس سے پردہ کرو۔ اگر شوہر فوت ہو جائے دیور اس سے شادی کر سکتے، دیور اس سے شادی کر سکتے، محرمات میں سے نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو میں نے رشتے بتائے ہیں، ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں سب سے یہ شادی کر سکتا ہے، سب سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ کل 12 محرمات ابدیہ اللہ نے ذکر کی ہیں، جن عورتوں سے کبھی یہ شادی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں 12 عورتیں، اس کے علاوہ ہر عورت سے وہ شادی کر سکتا ہے یہ انسان۔ لیکن معاشرے کے اندر میں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں دیور اور جیٹھ سے عام طور پر پردہ نہیں کروایا جاتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ پہلے تو جی دیور ہے، چھوٹا بھائی ہے، جیٹھ ہے، اسی گھر میں رہنا ہے نا جی، پردہ نہیں کرواتے۔ پھر وہ آپس میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے گھروں کے اندر، پھر ہنسی کہتے بھی ہوتے ہیں، پھر بیٹھنا بھی ہوتا ہے، راتوں کو جاگنا بھی ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ شوہر کبھی کبھی تنہائی میں دیور یا جیٹھ کو اپنی بیوی کے ساتھ قہقہے لگاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے دل میں ایک کانٹا چبھتا ہے، اور پھر اس کانٹے کو نکالنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ بس میں نے بہت اشارتاً باتیں کی اور بہت واضح طور پر بات عرض کی کہ جب پھر کانٹا چبھتا ہے دل کے اندر کہ اچھا، پھر واپسی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز سے سمجھایا، آغاز سے محتاط ہو جائے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو اس میں بھی پردے کا اہتمام اس طرح ہو جائے کہ کم از کم باقی جسم ڈھکا ہوا ہو، دوپٹہ ٹھیک طرح سے لے لیا ہو، بوقت ضرورت کھانا پیش کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی بات کا ہمیں سنجیدگی سے سوال جواب ہو، اور بھرپور کوشش ہو کہ بات چیت اس انداز کی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے سمجھائی، ازواج مطہرات کو سمجھائی۔ آج نوجوان نسل کو یہ باتیں عفت اور عصمت اور پاک دامنی کے حوالے سے سمجھانی بہت ضروری ہو چکی، اس لیے کہ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے میں
ازواج مطہرات کو حکم دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا تو بڑا مقام ہے، تم نے بڑا سنبھل کر رہنا ہے. فلا تخضعن بالقول، تم مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ مت اپنانا. فلا تخضعن بالقول، تم بات کرتے ہوئے نرم لہجہ مت بنانا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پھر اس مرد کے دل کے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی، اور اس بیماری کو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں محبت کہتے ہیں، جس کو اللہ نے مرض کہا ہے. اسلام دین محبت ہے، اسلام محبت سکھاتا ہے، لیکن کس سے؟ وہ اللہ نے رشتے متعین کیے. وہ 12 رشتے اللہ نے سکھائے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہ محرم ہے، جن سے محبت کرو، جن سے پردہ بھی نہیں. ماں سے محبت کرو، بہن سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، اپنی خالہ سے محبت، جو محرم ہے ان کا احترام کرو، ان سے قلبی تعلق رکھو. لیکن جو غیر محرم سے قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ نے اس آیت میں مرض کہا ہے، بیماری کہا ہے. جس کو ہمارا خالق بیماری کہہ رہا ہے وہ اچھی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، جو آج کا موضوع تھا وہ یہ کہ سورہ نساء آیت نمبر 23 چوتھا پارہ اور آخری رکوع، کہ آج نئی نسل کو یہ بتانا، بٹھا کر آرام آرام سے ایک ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہو چکا کہ بیٹا بیٹی اس کو سمجھایا جائے، گھر میں بھی ماحول بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 رشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دے دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، لہذا ان سے تو پردہ نہیں ہے. باقی کس کس سے پردہ ہے وہ سمجھانا ہوگا جس حد تک ہو سکے، جس حد تک ہو سکے. اور پھر جو غیر محرم ہیں مرد اور خواتین، ان کا آپس میں بے تکلفی، اور جس اس نتیجے پر پہنچ جائے، خاص طور پر جب ہم فلا تخضعن بالقول کی آیت پڑھتے ہیں کہ مردوں سے نرم لہجے میں بات مت کرنا، ان عورتوں سے کہا گیا، پھر کہیں دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے. اگر اس آیت کو دور جدید میں موبائل پر آپ لے آئیں، فیس بک پر آپ لے آئیں، تو پھر ایسی صورت میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا بس. اور یہ وہی چیزیں ہیں جو آج نوجوان نسل کو، بچے اور بچیوں کو اخلاقی طور پر عفت اور عصمت کے حوالے سے، یعنی راتوں کو گھنٹوں غیر محرم سے موبائل پر بات کرنا، فیس بک پر سارا تعارف، ساری تصویریں شیئر کرنا، باتیں کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شادی کے بعد بہت نقصان دے رہی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے بعد بہت نقصان دے رہی ہیں. اس لیے آج کا بہت حساس موضوع اور بڑا سنبھل کر بولتا رہا، قرآن مجید سامنے رکھ کر کہ اس آیت کو آج نوجوان نسل تک پہنچانا بہت ضروری ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ان کے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرمائیں، عفت، عصمت اور پاک دامنی اللہ عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.